اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایچ اے ظہوری آفیشل۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حبیب احمد ظہوری۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیہ کریمہ نمبر 125 کے صوفیانہ اسرار و رموز بیان کرنے کی مالک کی بارگاہ سے توفیق حاصل کریں گے۔ تو ترجمہ سماعت فرماتے ہیں پہلے کہ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، اور طواف والوں اور اعتکاف والوں کے لیے اور رکوع والوں اور سجود والوں کے لیے۔ تو اس میں مالک کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ارشاد فرمایا وہ آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ تو اس میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ میرے گھر کو صاف کرو، اور جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، تو اس میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو کعبہ حقیقی کعبہ ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب کو جو ہے وہ کعبہ فرمایا ہے، کہ انسان کا قلب کعبہ ہے جس میں اللہ کے ماں سوا ہر چیز کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے ماں سوا اس میں جو چیز داخل ہوگی وہ گندگی ہوگی، وہ اللہ کے ماں سوا اس کو رکھنے کا حکم نہیں ہے، اور اس کے آباد کرنے والوں کو حکم ہے کہ اس کعبہ کو ماں سوا اللہ کے ہر چیز سے پاک کر لو، غیروں سے پاک کر لو، یہاں تک کہ جب تم غیروں سے پاک کر لو گے تو پھر ہوگا کیا، انوار الہیات جو ہیں وہ تمہارے اس کعبہ کا اعتکاف کریں گے، اور اسرار رحمانی جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ جائیں گے، اور جو بندہ اس درجہ کو پہنچ جائے گا وہی حقیقی رب کا ساجد ہے۔ اور یہاں پہ صوفیہ نے ایک بہت پیارا ایک قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں دل بدست آور کہ حج اکبر است، کہ کسی کا دل جیت لو کہ یہ حج اکبر ہے، اور از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، اور ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے، کون سا، کہ کعبہ تعمیر خلیل اطہر است، کہ یہ کعبہ جو ہے، یہ خانہ کعبہ جو ہے، اس کو جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، لیکن دل نظر گاہ جلیل اکبر است، کہ دل اللہ تعالیٰ کی جائے توجہ ہے، یعنی کہ اس کعبے کو جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، بنایا ہے، سنوارا ہے، اور فرماتے ہیں کہ دل نظر گاہ جلیل اکبر است، اور دل جو ہے یہ مالک کائنات کی توجہ کا مرکز ہے۔ تو صوفیہ کے ہاں کعبہ میں جانے کا وہی حقدار ہے جس کا دل سلامت ہو، جس کی زبان سچی ہو، اور جس کا دل پاک ہو، زبان ہاتھ جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوں، اور گندے دل، جھوٹی زبانیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہاتھ، اور یہ پلیدی اور گندگیاں ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں۔ تو یعنی کہ کعبہ میں وہی جائے جس کی زبان پاک ہو، جس کے ہاتھ پاک ہوں، جس کی زبان پاک ہو، جس کا دل ماں سوا اللہ کے پاک ہو، اور جھوٹی زبانیں جو ہیں وہ اپنا لتھڑے ہوئے گناہوں کے ہاتھ جو ہیں وہ گندگیاں ہیں، جس سے کعبہ کو پاک و صاف رکھنے کا حکم فرمایا گیا ہے، یعنی کہ دل والے کعبے کی بات ہو رہی ہے۔ تو دوسری تفسیر اس میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ یعنی قلب کو، انسان کے قلب کو لوگوں کے لیے جائے رجوع بنایا ہے، اور مقام امن بنایا ہے، اس کو امن کا مقام بنایا ہے، امن کا طالب کہا گیا ہے، جہاں پہنچ کر نفس کے دھوکوں، شیطان کے وسوسوں کے خیال اور وہم کے فریبوں سے امن ملتا ہے اس دل میں آ کر۔ تو اسی کعبہ کے پاس ایک مقام ابراہیم یعنی روح کی تجلی گاہ بھی ہے۔ تو فرمایا گیا اے طالبان حق، تم اس پر مشاہدہ انوار الہیہ، ذوق و شوق کی حقیقی نماز ادا کرو، اور ہم نے حکم دیا ہے کہ اس کعبہ قلب کو شیطانی وسوسوں اور شہوانی خیالات سے پاک صاف رکھو، تاکہ سالکین اپنی سیر میں اس قلب کا طواف کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ واصلین یہاں توکل کے ساتھ اعتکاف کریں، اور خاشعین یہاں رکوع اور رضا اور سجود اور فنا ادا کریں۔ اس کو شیخ ابن عربی نے نقل کیا ہے، تفسیر روح البیان میں نقل کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کا جو قالب ہے، پورا جسم، اس کو آیہ کریمہ نمبر 125 اور 26 میں اس کا خلاصہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان کا جو قلب ہے، قلب اس کا
اس کے وجود کے لیے، وجود اس کا جو ہے وہ ایک مکہ سمجھ لیا جائے، مکے کا شہر سمجھ لیا جائے، اور اس کا جو قلب ہے وہ کعبہ جو ہے وہ اس کو گردانا جائے صوفیہ کے نزدیک، تو وہ کعبہ جو ہے اس کو ما سوا اللہ کی ہر چیز سے پاک و صاف رکھا جائے۔ اس میں جو ہے انسان کا وجود جو ہے وہ بالکل ہر چیز سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہر چیز سے پاک ہو جائے گا تو پھر ہوگا کیا؟ وہاں پہ انوار تجلیات، اللہ تعالیٰ کے رحمانی تجلیات جو ہے جب انسان کے دل کے اوپر پڑیں گے تو پھر تیرا وجود ہر چیز سے پاک ہو جائے گا، شیطانی وسوسوں سے پاک ہو جائے گا، پھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، اور پھر تو طالب مولا بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔